بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی قبلہ، سوال یہ تھا کہ آج کل ایک ڈرامہ چل رہا ہے ارطغرل کے نام سے، اس کو منسوب کیا جا رہا ہے سلطنت عثمانیہ سے، تو کیا یہ صحیح ہے اور اس کو دیکھنا کیسا ہے؟ اس معاملے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ سائل نے پوچھا کہ ڈرامہ سیریل ارطغرل کیا سلطنت عثمانیہ کی تاریخ ہے اور اس ڈرامے کو دیکھنے کا حکم کیا ہے؟ تو آئیے ان کے سوالات کے جوابات سنتے ہیں، لیکن پہلے سلطنت عثمانیہ کی ابتدا اور ترکوں کے آباء و اجداد کی مختصر تاریخ کے چند اشارات آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ 21 سے 22 ہجری بمطابق 600 عیسوی سے ہی ترکیوں کا اسلام سے رشتہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ترکوں کے آباء ماوراء النہر کے علاقے، جسے آج ہم ترکستان کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ علاقہ مشرق سے منگولیا اور شمالی چین کی پہاڑیوں سے مغرب اور شمال میں سائبیریا کے میدانی علاقوں سے جنوب میں برصغیر اور فارس تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایک طویل سلسلہ ہے اور ترک سب سے پہلے دولت سلجوقیہ کا قیام عمل میں لائے تھے۔ دولت سلجوقیہ یہ بہت بڑی ترکی کی یہ پہلی سلطنت تھی، یعنی ترک لوگوں کی یہ پہلی سلطنت تھی، ان کے آباء کی یہ پہلی سلطنت تھی، جس کا قیام 5ویں صدی ہجری بمطابق 11ویں صدی عیسوی میں سامنے آیا، یعنی 1100 سنِ عیسوی۔ یہ سلطنت خراسان، ترکستان، ایران، عراق، بلاد دمشق، بلاد شام اور ایشیائے کوچک پر مشتمل تھی۔ سلجوقی سلطنت 522 ہجری بمطابق 1128 عیسوی میں شاہنات خوارزم کے ہاتھوں ختم ہوئی۔ اس کی بھی ایک پوری تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے، اس پورے آپ تاریخ کو پڑھ سکتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے قیام کی جب ہم بات کریں تو 617 ہجری بمطابق 1220 عیسوی میں سلیمان اپنے قبیلے کے ساتھ انادول کے علاقے ابسا اور اخلات میں رہتے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں پر مشتمل ایک پوری چھوٹی ریاست کہہ لیں، اس کو ایک چھوٹی ریاست ہوتی تھی۔ جب سلیمان نے 668 ہجری بمطابق 1280 عیسوی وفات پائی، یعنی سلمان کی وفات ہو گئی، تو سلیمان کا منجھلا یعنی درمیانہ بیٹا ارطغرل جانشین مقرر ہوا، اور یہی وہ شخص ہے کہ جس کے نام پر آج تاریخ میں ایک بہت بڑا جو ڈرامہ سیریل کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ شاید اسی شخص کے نام پر یہ اس کو تیار کیا گیا۔ ارطغرل کے ساتھ 400 خاندان اور 400 سے کچھ زائد شاہ سوار تھے، یعنی جب والد سلیمان فوت ہو گیا، وفات ہو گئی، تو یہ ان شاہ سواروں اور خاندانوں کے ساتھ ایک وادی سے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف نکلا۔ تو اس کو تاریخ میں لکھا گیا کہ ارطغرل کو انادول کی مغربی سرحد میں ایک جاگیر ملی، چونکہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر ایک دوسرے علاقے میں یہ شفٹ ہو گیا، اس کو گویا کہ ہجرت کہہ لیں اس دور کی تاریخ کے حساب سے۔ تو وہاں سے رومی علاقوں کی طرف ارطغرل نے پیش قدمی شروع کی اور بہادری کے ساتھ اس وقت اس خطے کے اندر اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا، اور 699 ہجری بمطابق 1299 میں ارطغرل کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو ارطغرل کا بیٹا عثمان یہ جانشین مقرر ہوتا ہے، نائب مقرر ہوتا ہے، اور اس نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ اب یہاں سے سلطنت عثمانیہ 1200 سنِ عیسوی سے شروع ہو کر، یعنی گویا کہ اس کو 1300 سنِ عیسوی آپ اس کو کہیں، شروع ہو کر یہ تقریباً
1920 نے جو ہے نا وہ عیسوی تک چلتی ہے، اور آج 1920 اور آج 2020 میں ہم کھڑے ہیں۔ تو سلطنت عثمانیہ کی جو خوبیاں تھیں، یہ پوری ایک تاریخ ہے اور بہت مزے کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو جب ہم پڑھیں تو ایک لطف آتا ہے، اور مسلمانوں کی جو اس وقت ہیبت تھی پوری دنیا پر، اور سلطنت عثمانیہ کی جو ایک ہیبت تھی، ایک وقار تھا، ایک مقام تھا، تو ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور مسلمان اس وقت جو ہے وہ جسد واحد تھے، تو جسد واحد کے مثال بھی دے کر بتایا گیا کہ جزو کے جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ محسوس کرتا ہے، یعنی ایک مسلمان تکلیف میں ہے تو دوسرا مسلمان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو یہ مثال سلطنت عثمانیہ میں پائی جاتی، اور سلطنت عثمانیہ میں غریب کے لیے حسن سلوک اور انصاف تھا۔ سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی خیرخواہ تھی، مسلمانوں کی عالی شان مساجد کی تعمیر اس دور میں ہوئی، مدارس کا قیام اس دور میں ہوا، اسلامی عقائد کی ترویج و اشاعت ان کا مشغلہ تھا۔ یعنی اس وقت کے سلاطین سے لے کر نیچے تک یہ لوگ تعلیم و تعلم اور بہترین طریقے سے ان چیزوں کو لے کر چلتے تھے۔ آئیے ہم اس سوال اور جواب کی طرف بڑھتے ہیں کہ ڈرامہ سیریل ارطغرل کیا یہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں بالکل، یہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر مشتمل ایک سیریز ہے، میری معلومات کے مطابق یہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آج کے دور میں جس طرح ہر چیز جدت کے ساتھ پیش کی جاتی ہے، اور یہ انداز بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور نسل نو کے لیے مورخین کا یہ طریقہ کار ہے، اور آج کل یہ ہے کہ جو پروڈیوسرز ہیں، جو رائٹرز ہیں، اور اسی طریقے سے جو افراد ہیں، وہ ان تواریخ کو جو مورخین لکھتے ہیں، جو رائٹرز لکھتے ہیں، وہ آج کل مختلف سیریز میں بھی اس کو پیش کر رہے ہیں۔ تو اب دوسرا سوال کہ کیا اس سیریز کو دیکھنے کا شرعی حکم کیا ہے، شرعاً اس کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے گا، مختلف مکاتب فکر کے علماء کے اس ڈرامہ سیریل کے ناجائز ہونے پر تحریری فتاوی آ چکے ہیں۔ ناجائز ہونے کی وجہ وہی چیز ہے کہ جو کسی بھی ڈرامہ سیریل کے اندر بے پردہ خواتین کا ہونا، عشق کی داستان کے بغیر یہ ناول، یہ کہانیاں، یہ داستانیں، یہ تاریخ اس طریقے سے نہیں جو ہے وہ فلمائی جا سکتی، تو لہٰذا اس کے اندر بھی اسی طرح کے معاملات اور چیزیں ہیں، تو اس وجہ سے اس کو انہوں نے ناجائز قرار دیا ہے۔ تو سوال ایک یہ بھی ہے لوگوں کا کہ اس ڈرامہ سیریل کو نہ دیکھیں تو ہم اب دلچسپی ایک انٹریکشن ہو چکی ہے، اب ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کو، تو اس کا متبادل کیا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو اس کا متبادل پیش کرتا ہوں۔ آپ اس تاریخ کو اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کو بیان کرنے والی بہترین ایک کتاب سلطنت عثمانیہ کا عروج و زوال، اس کی مکمل داستان اس کتاب کے اندر موجود ہے، جسے آپ شروع کریں گے تو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو یہ کتاب بہت پسند آئے گی، اور یہ کتاب آپ ضرور ایک بار پڑھیے، اور ہو سکے تو اس سے پہلے میں 2 کتابیں آپ کو اور عرض کر دیتا ہوں، آپ ان کو بھی ضرور پڑھیں۔ اسلام کی پوری تاریخ اور نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ایک تاریخ اسلام کے نام سے کتاب ہے، اور اسی طرح آپ اس سے پہلے چلے جائیں تو ایک کتاب اور ہے، وہ تاریخ الخلفاء کہ خلافت راشدہ کی تاریخ کیا تھی۔ وہ آپ کو اس سلطنت عثمانیہ 22 ہجری اور اسی طریقے سے 21 ہجری اور 600 ہجری اور یہ بیچ کی تاریخ اس کے ساتھ ملا دے گی۔ اچھا، اس سے پہلے کی بھی اگر تاریخ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں ایک اور آپ کو بک عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور پر کی جو تاریخ اگر پڑھنا چاہتے ہیں یا سیرت مصطفیٰ پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 کتب اس پر ہیں۔ ایک سیرت مصطفیٰ صرف 1 جلد میں ہے، بہت زبردست یہ تاریخ کی کتاب ہے، اور اسی طرح ایک دوسری کتاب ہے سیرت رسول عربی، آپ اس کو پڑھ لیں۔ اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں جو ریسرچ کرنا چاہتے ہوتے ہیں، طویل جو ہے وہ کتاب پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور تفصیلی کتاب پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں سیرت کے حوالے سے اگر آپ تفصیلی کتاب پڑھنا چاہیں تو ضیاء النبی کے نام سے یہ بہت پیاری کتاب ہے، بڑی جامع زبردست کتاب ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ مزید ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے علامہ خلیل مدنی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔